بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نیٹ شیل سٹولن پر بات کریں گے۔ یہ سوات ایگرو کا برانڈ ہے۔ 2 kg اور 1 kg کی پیکنگ میں یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ جرمنی سے اسے امپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر 80% سلفر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ذمہ دار بھائیوں کو کھادوں کے لحاظ سے سلفر کی اہمیت اور کن زمینوں میں اس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کن فصلوں پر اس کا استعمال بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری فصل پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور کس طرح سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے اور اپنے ذمہ دار بھائیوں کو جو ہے وہ رہنمائی فراہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سلفر کی کھادوں کے لحاظ سے کیا اہمیت ہے۔ بہت سارے ماہرین اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ سلفر کو نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کے بعد چوتھی کھاد کے طور پر جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرایا جائے۔ بہرحال یہ ان کی ایک اپنی ریسرچ ہے اور ان کے اپنا ایک مطمع نظر ہے۔ تو سلفر جو ہے، یہ جو ہماری 3 کھادیں ہیں بنیادی، نائٹروجن، پوٹاش اور فاسفورس، جب ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ہم اپنی جو سلفر ہے اس کی 2 kg مقدار جو ہے وہ شامل کر لیں تو یہ ان کی افادیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور ان کا ضیاع بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلفر کا جو استعمال ہماری فصلوں کے اوپر ہے، وہ جب بھی ہم اپنی کسی فصل کے اوپر سلفر کا استعمال کرتے ہیں، چھٹے کی شکل میں، فلڈ کی شکل میں یا سپرے کی شکل میں، تو یہ ہمارے پودوں کے اندر کلوروفل بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ جو فوٹوسینسس کے ذریعے سے جو کلوروفل بنتا ہے نا، اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے، جس سے پودا گہرا سبز ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بہترین نشو و نما آتی ہے اور پودے کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور پودا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلفر کے استعمال سے پودے کے اندر 3 طرح کے جو ایمائنو ایسڈز ہیں وہ بنتے ہیں، جو پروٹین بننے کے عمل کو بہت زیادہ تیز کر دیتے ہیں، جس سے ہمارے پودے کی جو افزائش ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تیل دار جتنی بھی فصلیں ہیں ان کے اندر سلفر کے استعمال سے جو پیداوار ہے تیل کی، جب بھی ہم گرینز سے تیل نکلواتے ہیں تو اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور تیل کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلفر کے استعمال سے جو جڑوں کے گرد خطرناک قسم کی پھپھوندی ہوتی ہے وہ کل ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودا جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف اس میں قوت مدافعت آتی ہے اور پودے کی جڑیں مضبوط ہو کر زیادہ گروتھ کرتی ہیں اور زیادہ خوراک زمین سے حاصل کرتی ہیں، جس سے ہمارا پودا جو ہے مزید مضبوط ہوتا ہے۔ سلفر کے استعمال سے ہمارے پودے کے اندر زیادہ ایمائنو ایسڈز بھی بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ وٹامنز بھی بنتے ہیں، جو ہمارے فروٹ کے وزن کو، اس کی کوالٹی اور چمک کو اور اس کی شیلف لائف کو بڑھاتے ہیں اور اسے بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ذمہ دار جو ہے نا وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے 3 بوری یوریا استعمال کر دیا، 4 بوری یوریا استعمال کر دیا، لیکن ہماری فصل میں یوریا کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ تو ان زمینوں میں خصوصاً یوریا کی جو سلفر کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، تو اس میں اگر آپ یوریا کا بے شک 1 سے 2 بیگ استعمال کریں، اگر 2 kg سلفر فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کر لیں گے تو ہمارے پودوں کی پلاہٹ بھی ختم ہوگی اور پودے جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ گرو بھی کریں گے اور ساتھ نائٹروجن جو ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق اگر جب ہم کھیت کے اندر نائٹروجن 50 kg کے بیگ کا چھٹا کرتے ہیں تو 20 سے 30% جو ہے وہ ہمارے پودوں کو ملتی ہے اور بقیہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سلفر کا استعمال کر لیں تو یہی ریشو جو ہے وہ 70 سے 80% پر چلی جائے گی۔ تو اس لیے میں اپنے ذمہ دار بھائیوں کو یہ بھی سفارش کروں گا کہ آپ جب بھی یوریا استعمال کریں تو اس کے ساتھ سلفر کو مکس کر لیں۔ پوری دنیا میں بہت ساری ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سلفر کوڈڈ نائٹروجن یوز ہوتی ہے، جس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ یوریا کے ضیاع کو بھی روکا جائے اور اپنی فصلوں کو کھادوں کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایک اور اہم بات جو میں اپنے ذمہ دار بھائیوں کو بتانا چاہوں گا، جو جڑ والی سبزیاں ہیں جیسے ادرک ہے، لہسن ہے، اس کے ساتھ ساتھ شلجم ہے، مولی ہے، آلو ہے، شکرگندی ہے، یہ جتنی بھی سبزیات ہیں ان کے لیے سلفر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو آپ 2 kg جو ہے وہ چھٹا کریں تو اس کھاد کے ساتھ مکس کر کے، تو اس سے ہوتا ہے کہ جو سبزیات کی جو جڑیں ہیں ان کے جو پھل ہیں نیچے اس کے قریب جو خطرناک قسم کی وائرس جمع ہوتے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سلفر جو ہے ہم اس کو کن زمینوں پر کتنا استعمال کریں۔
जो हमारी मैरा टाइप और ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं उनमें सल्फ़र की कुदरती पैदावार होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मकदार का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो कम मकदार ही एक सीज़न में एक मरतबा भी आप इस्तेमाल करें तो सिलसिला चल जाता है। जो हमारी कलर उठी ज़मीनें हैं उस पे तो सल्फ़र की अहमियत से इनकार ही नहीं किया जा सकता। सल्फ़र को वहाँ पर आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ खादों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, स्प्रे करें, फ्लड करें। उसमें आप जितनी मरतबा भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़मीन के पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, कलर में कमी आएगी और फसल की ग्रोथ जो है ना वो बेहतर रहेगी। तो इसलिए कलर उठी ज़मीनों के अंदर जो है ना वो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो के आखिर पर अपने ज़िम्मेदार भाइयों को और जो हमारे सुनने वाले दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप कोई जहर इस्तेमाल करें कि वो किसी भी किस्म की हो फसलों के हवाले से, कोई खाद इस्तेमाल करें तो उसका लेबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि लेबल के ऊपर बहुत सारी मफीद मालूमात दर्ज होती हैं और कभी भी अपने महकमा ज़राअत के मकामी नुमाइंदागान के मशवरे के बगैर कोई भी जहर जो है अपनी फसल के ऊपर अप्लाई ना करें। तो आज की वीडियो में सल्फ़र की अहमियत पर हमने बात की है। तो जिन दोस्तों ने ये सल्फ़र पे जो वीडियो देखी है हमारी या सुन रहे हैं आप लोग, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना फ़ीडबैक लाज़मी ऐड किया करें और अपने सवालात जो हैं वो भी हमें अपने जो है कमेंट बॉक्स से भेजें, ताकि हम आपको जो है ना मज़ीद बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम कर सकें।